نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر مٹی یا خیمے کا بنا ہوا کوئی گھر باقی نہ رہے گا مگر اللہ تعالی اس میں کلمہ اسلام داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زمین کے اندر چاہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر ہو یا خیمے کا بنا ہوا ہو، کوئی ایسا در نہیں ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالی اس میں کلمہ اسلام داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ عزت والے کو عزت کے ساتھ اور ذلت والے کو ذلت کے ساتھ، یعنی یا تو اللہ انہیں عزت دے گا اور انہیں اس کلمہ والوں میں کر دے گا یا ذلیل کر دے گا کہ وہ اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بس پھر تو تمام دین اللہ ہی کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ کتنا کرم ہے، یہ کتنا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عزت، یہ مقام، یہ شان عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی روئے زمین کے اندر ہر گھر کے اندر کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اخلاص کی بدولت اچھا بنا لیتا ہے بس پھر جو بھی وہ نیکی کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو بھی برائی کرتا ہے وہ صرف اسی کی مانند لکھی جاتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ متفق علیہ۔ یعنی کہ جس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اخلاص کے ساتھ اس نے اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، کوئی نیکی کی
تو اللہ تبارک و تعالی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک سبحان اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کرم ہے، یہ فضل ہے۔ اور جس طرح ماہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا عظمتوں والا، شانوں والا، مرتبے اور مقام والا مہینہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، آمد ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ شان اور مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے کہ جو تھوڑی نیکی بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور ڈھیروں جو ہے اجر و ثواب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں اور جتنا بھی زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، وزیر آئے، بشیر آئے، پیسے والے آئے، دولت والے آئے، جاگیروں والے آئے، سارے کے سارے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، بغیچے چھوڑ کر، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمنہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور ہماری یہ دعا ہے، یہ تمنا ہے کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک
تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔